السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا؟ آخرکار اس مکھی کو پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اگر آپ بھی اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خراسان کا ایک بادشاہ شکار کھیل کر واپس آنے کے بعد تخت پر بیٹھا تھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ بادشاہ کے پاس ایک غلام ہاتھ باندھے مؤدب عجب سے کھڑا تھا۔ بادشاہ کو سخت نیند آئی ہوئی تھی، مگر جب بھی اس کی آنکھیں بند ہوتی تو ایک مکھی آ کر اس کی ناک پر بیٹھ جاتی، اور نیند اور بے خیالی کی وجہ سے بادشاہ غصے سے مکھی کو مارنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کا ہاتھ اپنے ہی چہرے پر پڑتا تھا اور وہ بڑبڑا کر جاگ جاتا تھا۔ جب 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو بادشاہ نے غلام سے پوچھا، تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کی پیدائش میں اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ غلام نے بادشاہ کا یہ سوال سنا تو اس نے ایسا جواب دیا جو سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ غلام نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اللہ نے مکھی کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ بادشاہوں اور سلطانوں کو یہ احساس ہوتا رہے کہ وہ خود کو کہیں خدا نہ سمجھ بیٹھیں، کیونکہ وہ خود سے ایک مکھی کو بھی قابو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ زمینی بادشاہوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، جو تم زمین پر بادشاہ بنے پھرتے ہو، تمہاری حیثیتیں کیا ہے؟ تمہارا زور اللہ کی بنائی ہوئی ایک مکھی پر بھی نہیں چل سکا، تو تم اس اللہ کا کیسے مقابلہ کرو گے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے؟ یقیناً تمام جہانوں کا مالک اللہ ہے۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ کو غلام کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اسے غلامی سے آزاد کر کے اپنا مشیر مقرر کر لیا۔ پیارے دوستو، یہ تو ایک قصہ ہے، اور قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر ان سے کوئی چیز چھین لی جائے تو وہ اسے بھی چھڑا نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور ہیں، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عجز و عاجزی کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔